مسلمانان بنگال کی جو تاریخی حوالے سے ان کی شناخت کا مسئلہ، آج کی یہ گفتگو اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مسلمانان بنگال کی جو تاریخی شناخت ہے اس کا رشتہ سنسکرت زبان سے زیادہ ملتا ہے یا بنگالی زبان کی یا بنگلہ زبان کی اپنی ایک علیحدہ شناخت۔ دوسری یہ بات کہ بنگالی مسلمانوں کی شناخت میں مسلم دور حکومت کا کس حد تک کردار ہے، اور اس چیز کی طرف ہم تاریخی حوالوں سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے کچھ مستند حقائق پیش کریں۔ ناظرین، 16 دسمبر 1971 کا سقوط مشرقی پاکستان اہل پاکستان کے لیے بالعموم اور مسلمانان پاکستان کے لیے بالخصوص 20ویں صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس سانحہ عظیم کے نتیجے کے طور پر ملک کے افق پر مایوسی اور غم کے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور قومی ذہن منتشر ہو کر رہ گیا تھا، لیکن زندہ قومیں مایوسی اور غم کی راکھ پر نئے عزم اور ولولے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے نئے محل تعمیر کیا کرتی ہیں۔ وہ آئندہ قومی بقا کے لیے ماضی کی ان غلطیوں کا محاسبہ کرتی ہیں جو قومی المیہ کا باعث بن جائیں۔ کیا بنگالی مسلمان غدار تھے؟ کیا 1971 کا المیہ ہماری سیاسی ناکامی نہیں تھا؟ کیا نوکر شاہی فوج اور عدلیہ اس کی ذمہ دار نہیں تھی؟ آج ان سوالوں کی کھوج لگانا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ یہ داستان دردناک بھی ہے اور سبق آموز بھی، اور یہی داستان آپ کو پروفیسر غازی محمد عبداللہ ان لیکچرز میں اپنے مخصوص انداز میں سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت۔ ناظرین، 16 دسمبر قریب آ رہا ہے اور ہماری ایسٹ پاکستان سیریز کے سلسلے میں جس کا آغاز ہم نے کچھ مہینوں پہلے کیا تھا، اس پر ہماری کچھ اہم ویڈیوز اب تک آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ہی آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مسلمانان بنگال کی جو تاریخی حوالے سے ان کی شناخت کا مسئلہ کیا ہے، اور آج کی یہ گفتگو اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مسلمانان بنگال کی جو تاریخی شناخت ہے اس کا رشتہ سنسکرت زبان سے زیادہ ملتا ہے یا بنگالی زبان کی یا بنگلہ زبان کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے۔ دوسری یہ بات کہ بنگالی مسلمانوں کی شناخت میں مسلم دور حکومت کا کس حد تک کردار ہے، اور اس چیز کی طرف ہم تاریخی حوالوں سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے کچھ مستند حقائق پیش کریں۔ ناظرین، یہ ایک معمہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مرکزی مسلم خطے سے انتہائی دور واقع جنوبی ایشیا میں بنگالی مسلمان ایک سٹیج پر آ کر کس طریقے سے دنیا بھر میں ایک دوسری بڑی نسل پرست آبادی بن چکے ہیں۔ اس موضوع پر دو رائے تو پائی جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میری رائے میں اگر ہم سر تھامس واکر آرنلڈ، یا جنہیں ہم TW آرنلڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے 1896 میں تبلیغ اسلام کے موضوع پر ایک بڑی وقیح کتاب لکھی تھی۔ اس کا نام تھا دا پریچنگ آف اسلام۔ اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ بے معنی کے الفاظ کو اردو میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔
آرنلڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنگال ہی ہے جہاں ہندوستان کے مسلم تبلیغی اداروں سے دعوتی اعتبار سے ایک عظیم ترین کام ہوا، جس میں بہت حد تک کامیابی بھی حاصل کی گئی۔ چنانچہ اس بیان کی بنیاد پر ہم آج کی گفتگو کو اگر آگے بڑھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگالی مسلمانوں کی تاریخ یہ ملک میں اپنی بھاری اکثریت ہونے کے باوجود تاریخی میراث اور شناخت کھو دینے کے ایک انتہائی اہم بحران سے دوچار ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر دنیا بھر میں مختلف مورخین، مختلف ماہرین وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن بالخصوص اس موضوع پر جو بحث و مباحثہ ہے اس نے اثر نو اس میں دلچسپی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت اور یعنی میری مراد ہے محترمہ حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت جب سے شروع ہوئی، اور اس دور میں کچھ ایسے متنازع قسم کے ایسے کام ہوئے ہیں جس میں بنگالی قوم پرستی کی انٹرپریٹیشن اور بنگالی آئیڈینٹی یعنی بنگالی مسلمانوں کی شناخت کا جو مسئلہ ہے یہ اثر نو دوبارہ سے اس پر ماہرین نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، یہ ایک مشکل موضوع ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، اور میں آغاز سے ہی اس چیز کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر یقینی طور پہ کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ آراء موجود ہیں۔ تو تاریخ کے ایک ادنیٰ سے طالب علم کی حیثیت سے میری یہ رائے ہے کہ ہمیں مختلف نقطہ نظر کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ نظر کو جو کہ اپنے مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک نقطہ نظر جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے میں ذرا آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنگلہ اور زبان اور بنگلہ آئیڈینٹی اور بنگالی مسلمانوں کی آئیڈینٹی کی اگر بات کی جائے تو اس ملک کا نام یعنی جو بنگال کا یعنی آج کا جو بنگلہ دیش ہے، خاص طور پہ اس علاقے کا، اس کا نام زبان اور آزادانہ شناخت کے تقریباً تمام آثار جو مستند آثار ہیں یہ زیادہ تر ہمیں مسلم دور سلاطین میں ہی نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی ممتاز ہندو مورخ ہیں ڈاکٹر نہار رنجن رائے، ان کی کتاب ہے بنگالیرا اتہاسا ادی پاربا یعنی ہسٹری آف بنگالیز ارلی فیزز، یہ 1949 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ اور نہار رنجن رائے جو ہیں ان کے بارے میں میں بتلاتا چلوں کہ یہ ایک انتہائی مستند ہندو مورخ ہیں جن کی اسپیشلٹی ہی دراصل بنگال اور اس کی تاریخ ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بنگال میں ہندو راج کے تمام عہد میں بنگلہ کا نام عمومی طور پر تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اسے دوسرے تیسرے درجے کی ادنیٰ زبان سمجھا جاتا۔ مسلم پٹھان یعنی افغان راج کے جو بنگال میں ہوا، اس میں بنگلہ زبان کو پہلی دفعہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اور پھر وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ احترام اکبر بادشاہ کے دور میں اپنے کمال کو پہنچا جب تمام بنگال کو صوبہ بنگال کی حیثیت دے دی گئی۔ بنگلہ زبان اور ادب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جب سے یہ 1971 کے بعد بنگلہ دیش بنا تو بنگالی زبان کی ترقی کے لیے جو بہت ساری قابل قدر خدمات انجام دی گئی ہیں، لیکن اس میں بدقسمتی سے ایک پہلو کو نظر انداز عمومی طور پر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگال میں مسلمان حکمرانوں کی جو عظیم الشان خدمات ہیں ان کو عمومی طور پر سہون یا دانستہ طور پر اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ بنگالی زبان کو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تاریخ کی نگاہ سے تو برہمن حکمران طبقہ نے، جو کہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے یہاں پہ برسر اقتدار تھا، انہوں نے مکمل طور پر اس زبان کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ تھی چونکہ برہمن حکمران طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ سنسکرت ایک مذہبی اور
ان کی اپنی زبان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ قابل احترام تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ براہمن شاہی دور حکومت میں بنگالی زبان کو عمومی طور پر یہ حکمران طبقہ کسانوں اور ماہی گیروں کی زبان سمجھتا تھا، اور بعض جگہوں پہ تو اس زبان کا مذاق تک اڑایا گیا ہے اور اس کو پکھی بھاشا یعنی پرندوں کی زبان کہا جاتا تھا۔ اعلیٰ طبقوں میں بنگلہ زبان کا استعمال عمومی طور پر اس سے اجتناب کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو بعض لوگ تو گناہ کی حد تک سمجھتے تھے، اور بعض اعلیٰ طبقے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بنگلہ زبان کو بولنا یہ دراصل ایسے ہی ہے جیسے جہنم میں جلنے کی اذیت کا سامنا کرنا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ بنگالی زبان یعنی بنگلہ زبان کے ماخذ کیا ہیں، تو اس کی تلاش کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ زبان کی تاریخ اگر مرتب کی جائے اور اس کو دیکھا جائے بغور، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے جب بنگال کو فتح کیا گیا ہے تو اس کو بہت سارے ہندو مورخین نے بھی بنگلہ زبان کی تاریخ کی ایک خوش بختی کی علامت قرار دیا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ زبان کے ارتقاء کو ایک بالکل نئی جہت جو ملی ہے صحیح معنوں میں، وہ مسلمانوں کے یہاں پہ حکومت کے آغاز سے ملی ہے۔ اس سلسلے میں بنگال میں مسلم دور حکمرانی کو مجموعی طور پہ بہت مصنفین، جن میں چریا پد ایک بڑا اہم نام ہے، انہوں نے بنگالی مسلم دور حکمرانی کو بنگالی ادبی سرمایہ کا ایک تاریک دور قرار دے ڈالا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چریا پد نے اس متنازع ایک نقطہ اس نے اٹھایا ہے، اس کو کسی اہم حوالے سے یا اس کو کسی مستند سورس کی بنیاد پر اس نے اس کو کوئی ثابت کرنے میں عمومی طور پر ناکام ہوا ہے۔ مسلم دور حکومت کو بنگلہ زبان کے لیے ایک تاریک دور قرار دینے کا عملی طور پر آغاز یہ بہت بعد کا مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں تاریخ کے ایک پروفیسر تھے جن کا نام تھا ہر پرشاد شاستری، انہوں نے شاید باقاعدہ طور پر ایک افسانہ گھڑتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ 1203 میں پہلے مسلمان حکمران اختیار الدین محمد بختیار خلجی جو تھے، ان کے ہاتھوں فتح بنگال کے نتیجے میں یہاں بہت ساری تباہی ہوئی۔ اسی طرح شاستری صاحب نے یہاں تک افسانہ گھڑا کہ شاعر اور فنکار اپنی شاعری اور ادبی شاہکاروں کے ساتھ وہ نیپال کی جانب فرار ہو گئے۔ شاستری نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ ہندوؤں کے علاوہ ترقی پسند مسلمان یا بنگلہ قوم پرستی کے جو حامل مسلمان اہل قلم نے اس دعوے کو کسی نہ کسی شکل میں مان لیا۔ تاہم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ شاستری صاحب کے اس دعوے کی تائید میں آج تک کوئی ٹھوس ادبی ثبوت یا شواہد پیش نہیں کیے جا سکے ہیں۔ تھوڑا مزید ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 250 سالہ مسلمان دور حکومت بنگال کے عمومی طور پہ شمال مغربی علاقوں تک ہی محدود رہا۔ اس عرصے میں اگر مسلمان حکمرانوں نے کسی چیز کو اپنی غارت گری اور مذمت کے قابل اگر سمجھا ہوتا تو شاید وہ بت پرستی ہو سکتی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی حوالوں سے اس ضمن میں قطعی طور پر ٹھوس شواہد دستیاب نہیں ہیں کہ اس دور میں کسی غیر مسلم عبادت گاہ کو ارادتاً تباہ کیا گیا ہو یا اس کی ایک مذہبی نقطہ نگاہ سے اس کی بے حرمتی کی گئی ہو۔ اس کے برعکس ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ مسلمان حکمران غیر مسلم عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش کے لیے بھاری سرکاری امدادی رقوم فراہم کی، مذہبی رسوم، تہوار، سماجی تقریبات بلا روک ٹوک جاری رہیں۔ مسلمان حکمران مجموعی طور پہ بنگلہ زبان و ادب، مختلف قسم کی تحریروں، نثر اور شاعری کے باقاعدہ سرپرست بھی تھے۔ ایک ممتاز ہندو مورخ راکھل داس بندو پانڈے کے مطابق علاؤ الدین حسین شاہ نے
कबंद्रा परमेश्वर को हिंदू मजहबी किताब महाभारत का बंगाली ज़ुबान में तर्जुमा करने का फ़र्ज़ भी सौंपा था। तो अगर दास बंधु पांडे की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुस्लिम हुक्मरानों का अमूमी तौर पे जो रवैया था वो बंगला ज़ुबान व अदब की तरबीज में क्या रहा था। दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि बंगला ज़ुबान के मुतअद्दिद इब्तदाई जो शायर थे, यानी जो फॉर्मेटिव फेज़ में थे, वो ज़्यादातर मुसलमान थे। इनमें कुछ बड़े अहम नाम दौलत काजी, मोहम्मद सागर और मगन सिद्दीकी ठाकुर इंतहाई मुमताज़ हैसियत के हामिल कहे। मुस्लिम दौर हुकूमत बंगला ज़ुबान व अदब की तरवीज व अशात का एक सुनहरा दौर कहा जाता है। ताहम ये अफसोसनाक हकीकत है कि मुस्लिम तारीख़ और मुस्लिम दौर हुक्मरानी को बदनाम करने और महज बंगला कौम परस्ती को गहरा करने के लिए तारीख़ के कुछ मुस्तनद हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने की जसारत की जाती रही है। और ये सब पूरा ज़ोर इस बात पर लगाया जा रहा है कि बंगला ज़ुबान की नज़मों में इस्तेमाल शुदा ज़ख़ीरा अल्फाज दरअसल ये तो मशरक़ी हिंदुस्तानी ज़ुबानों जैसे आसामी, उड़िया, हिंदी और मराठी से मुशाबे हैं। और हकीकत नाज़रीन बज़ाहिर शायद आम आदमी के लिए बड़ी आसान हो, लेकिन जो माहिरीन लिसानियात हैं, जो बंगला ज़ुबान व अदब के मुहक़्क़ीन हैं, वो ये बात जानते हैं कि ये बयान के इन ज़ुबानों से बंगला ज़ुबान की मुशाबहत कितनी है, ये किस हद तक दुरुस्त है। हकीकत ये है कि ये दानिस्ता तौर पर बंगाली ज़ुबानों की तारीख़ को मसख़ करने की एक अमूमी कोशिश कही जा सकती है। नाज़रीन थोड़ा सा मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो बंगला ज़ुबान अदब की जो तारीख़ और इसकी आबियारी में मुसलमान हुक्मरानों का जो किरदार हम उस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से बुद्ध मज़हब ने बंगाल में एक लंबे अरसे तक हुकूमत की और अपने शाही इख्तियारात बेरोक टोक इस्तेमाल किए। चुनांचे तकरीबन 500 बरस से ज़ायद अरसा जो है बुद्धों का एक पाला ख़ानदान था, ये इसने बंगाल पर हुकूमत की है। पाला बादशाहों के दरबार में मौजूद हिंदू सरकारी अफसरान ने 11वीं सदी में बुद्ध इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया और ख़ुद एक नई ख़ानदान ने जिसका नाम था सेना, यानी हिंदू सेना बादशाहों की हुकूमत का आगाज़ होता है। ये जो सेना ख़ानदान, यानी जो अंग्रेज़ी में हम सेना डायनेस्टी भी इसको कहते हैं, इन्होंने तारीख़ में बाकायदा तौर पर एक सरकारी सतह पर ब्राह्मणियत का शिद्दत से नफाज करने की कोशिश की। ये वो दौर है जिसमें बुद्ध मत के पैरोकारों पर जुल्म व सितम के बाकायदा पहाड़ तोड़े गए, और यही नहीं बल्कि निचली ज़ात के जो हिंदू थे उनके ख़िलाफ़ भी वसी पैमाने पर मुतअस्सिबाना कार्रवाइयाँ की गईं। यही वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत से निचली ज़ात के हिंदू और इसी तरह जो बुद्ध मत के पैरोकार उनको अपनी जानें बचाने के लिए नेपाल की तरफ या इससे मुल्हिका वसी इलाकों में फ़रार होना पड़ा। ये वो तनाज़ुर है नाज़रीन जिसके पस मंज़र में अगर हम देखें तो मुसलमानों का वरूद होता है। इस खत्ते में मुसलमानों ने सेना डायनेस्टी की जगह ली थी और यहाँ पर जो निचला तबका बंगालियों का था उन्होंने मुसलमानों के आने से एक खुशाइन तब्दीली एक महसूस की। चुनाचे बख्तियार खिलजी की फ़तह का रास्ता हमवार होता चला गया। चुनाचे ज़्यादातर जो अजीम तर बंगाल का जो इलाका था ये बतदरीज मुसलमानों के तसल्लुत में आ गया और उसके नतीजे में एक नए दौर का आगाज़ होता है। अमन और खुशहाली में भी बेहतरी आई और इस नज़रिए या इस नुक्ता नज़र की अगर तस्दीक हम करें तो इस हवाले से बेशुमार सफ़रनामे मौजूद हैं जो गैर मुल्की सयाहों की तरफ से तसनीफ़ किए गए, यानी ट्रैवलर्स अकाउंट्स हैं। इसी तरह दीगर फ़ातिहीन जिन्होंने अपने पीछे लूट मार और ग़ारत गरी के आसार छोड़े
ان کے برعکس تمام مسلم فاتحین نے بنگال کو باقاعدہ اپنے وطن کی حیثیت سے اپنا لیا تھا. یعنی انہوں نے دیگر فاتحین کی طرح یہاں لوٹ مار کر کے واپس جانے کا سلسلہ نہیں کیا یا دولت یہاں سے کشید نہیں کی، بلکہ یہاں پر انویسٹ کیا. یہی وجہ ہے ناظرین کہ مسلمان سلطانوں، بادشاہوں اور نوابوں کی خاندانی حکومتوں نے، سلطنتوں نے ایک نئے جذبے اور خدمت اور انصاف کی بہت مواقع پہ مثالیں قائم کی. مسلمان دور میں بنگال مجموعی طور پہ اور عملی طور پر ایک آزاد اور خود مختار خطہ تھا. بنگال میں 250 برس کے مسلم راج کا اختتام 23 جون 1757 کو اس وقت ہوتا ہے جب نواب سراج الدولہ کو جنگ پلاسی میں برطانوی گورنر رابرٹ کلائیو نے شکست دی. پلاسی کی شکست کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ استعماری طاقت کی طرف سے جبری فاقہ کشی کے ذریعے سے بنگالیوں کا اجتماعی قتل عام ہوا. پنڈت جواہر لال نہرو جیسے مصنف نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک خالص لوٹ مار تھی کہ انتہائی بھیانک قسم کا قحط، جس کو ہم فیمائن کہتے ہیں یا فیمن بولتے ہیں، اس نے بنگال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. 2 اور انگریز مورخین ہیں، ایڈورڈ ٹامسن اور جی ٹی گیرٹ. انہوں نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم تباہی تھی جس کا اس پاگل پن سے بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس نے ہسپانوی جرنیل اور نواب کے زمانہ حکمرانی میں ان کے زیر انتظام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. گیرٹ اور تھامسن لکھتے ہیں کہ 200 برس کے دوران برطانوی راج کی بنیادی حکمت عملی ہندو آبادی کی سرکاری سرپرستی اور مسلمان بغاوتوں کو کچل دینا تھا. ناظرین، یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے جو بنگال اور بنگالی مسلمانوں کے مزاج اور ان کو سمجھنے کے لیے یہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے. مسلمانوں کو کچلنے کے لیے انگریزوں کو ہندوؤں کی معاونت کی یقینی طور پر ضرورت تھی، جنہوں نے استعماری حکمرانوں سے مکمل تعاون کیا. یہ گیرٹ اور یہ ٹامسن وغیرہ اس طرح کے بہت سارے مصنف ہسٹورینز لکھتے ہیں. حتیٰ کہ نہرو بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ نیا انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ، جن میں ہندو قابل ذکر ہیں، انگلستان کی طرف سے تعریفی انعام حاصل کرنے کی نظروں سے پر امید تھے اور وہ ان کی مدد اور تعاون پر کمر بستہ تھے. نراج سی چودھری ایک اور بڑا نام ہے. انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پڑھے لکھے ہندو طبقے، دانشوروں، شاعروں، مصنفین اور فنکاروں نے فعال اور دانستہ وہ راستہ اپنایا کہ مسلمانوں کو عمدن سماجی منظرنامے سے باہر دھکیل دیا جائے، حتیٰ کہ ان کی بنگالی مسلم شناخت کا انکار کر دیا گیا. مراد یہ کہ یہ وہ ہندو تھے جنہوں نے انگریزوں کے تعاون سے ایک نام نہاد بنگالی نشت ثانیہ کے نام پر ایک تحریک، ادبی تحریک شروع کی، جو کہ واضح طور پر مسلم مخالف خصوصیات کی حامل کہی جا سکتی ہے. برطانوی سامراج کے ساتھ بنگالی ہندوؤں کا تعاون 1903 میں اس وقت یکایک بحران کا شکار ہو گیا جب برطانیہ نے بنگالی مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے ماندانہ اقدامات اور کارروائیوں کا آہستہ آہستہ اعتراف کرنا شروع کیا، اور انگریزوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اس چیز پر مسلمانوں کے مسائل اور مصائب جو مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں خاص طور پہ بڑے عیاں تھے ان کی طرف ہمدردی سے دیکھنا شروع کیا. چنانچہ یہی وہ وجوہات ہیں کہ لارڈ کرزن نے بالآخر 16 اکتوبر 1905 کو انتظامی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا کہ بنگال پریزیڈنسی کے غیر معمولی بڑے صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. پہلا مسلم اکثریتی مشرقی بنگال اور آسام، جس کا دارالحکومت ڈھاکہ قرار پائے، اور مغربی بنگال، چھوٹا ناگپور، بہار اور اڑیسہ، اس کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے اور اس کا دارالحکومت کلکتہ ہو. لیکن ہندو نفسیات میں کوئی بھی مسلم اکثریتی صوبہ ایک نفرت انگیز چیز سے کم نہیں تھا.
لہٰذا فطری طور پر ہندوؤں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی طرح براہمن مسلم اکثریت پر معاشی اور ثقافتی غلبے سے محروم ہو جاتے، جنہیں وہ ایک عرصے سے خاص طور پہ پلاسی کے شکست کے بعد سے وہ مسلمانوں کو، مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ ایک مشہور بنگالی عالمی شہرت یافتہ شاعر رابندر ناتھ ٹیگور سمیت اکثر ہندوؤں نے اس تقسیم پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور باقاعدہ اس فیصلے کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کی، جو کہ بنگالی ہندو نیشنلزم کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ دسمبر 1911 میں ہم جانتے ہیں کہ برطانوی بادشاہ جارج پنجم ہندوستان آتا ہے، اور اس موقع پر اس نے دہلی دربار منعقد کیا اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ وائسرائے چارلس ہارڈنگ نے بعد ازاں بنگالی مسلمانوں کو پہنچنے والے معاشی اور سماجی نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی کی پیشکش کی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے، ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں اس چیز کا تفصیل بتا چکے ہیں کہ کیسے ہندوؤں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام کی شدید مخالفت کی، حالانکہ یہ محض مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ مسلم اکثریتی علاقے میں قائم ہو رہی تھی، اس لیے ہندو براہمن جو سوچ تھی اس کے لیے یہ شاید قابل قبول نہ تھی۔ چنانچہ ہندوؤں کے نزدیک مشرقی بنگال کے کسانوں کے لیے تعلیم تک رسائی کا ایک نظریہ انتہائی اشتعال انگیز تھا، اور بالآخر سخت مخالفت کے ماحول میں 1921 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آ گیا۔ ناظرین، بنگال اور ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سارا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ زبان اور بنگلہ زبان و ادب کا جو مسلم شناخت کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کے ابھارنے میں اور اس کے آگے پاپولرائز کرنے میں یہ پس منظر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندو رہنما ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی میں مصروف رہے ہیں۔ ہندوؤں کے اس طرز عمل کی مزید تصدیق سابقہ بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ صاحب کی کتاب سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح 1937 تک پاکستان جیسی ایک الگ ریاست کے متعلق نہیں سوچ رہے تھے، وہ ایسی متحد وفاقی حکومت کے حق میں تھے جہاں اقلیتی مسلمانوں کے حقوق اور ان کا تحفظ ہو۔ جسونت سنگھ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کانگریسی رہنما تھے جن کے رویوں نے جناح کو مجبور کیا کہ وہ طویل عرصے سے اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ ناظرین، پاکستان کی تخلیق، جس کے لیے برعظیم کے مسلمانوں کی طرف سے غیر معمولی اور عدیم المثال کامیابی دی گئی تھی، قربانی دی گئی تھی، یہ ابتدا سے ہی گھمبیر مسائل کے باعث کمزور بنیادوں کی حامل ریاست نظر آتی تھی۔ یہ بدقسمتی تھی کہ دونوں حصوں یعنی مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک جغرافیائی فاصلہ بہت زیادہ تھا، دونوں کے درمیان زبان کا اختلاف موجود تھا، جمہوری قدروں کے معاملے میں دونوں خطوں کے مزاج میں بہت زیادہ فرق تھا، اسی طرح سیاست دانوں کی حفظ اقتدار اور استحصال کے رجحانات اور پھر پاکستانی جو بیوروکریسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک منفی کردار تھا، ان تمام عوامل کے پس منظر میں بدقسمتی سے سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ 1971 میں جنم لیا۔ لیکن ناظرین، اس بات کا یہ تصویر کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھارت میں جس کے پیچھے براہمن سوچ بدقسمتی سے، یہ انتہائی بدقسمتی ہے اس پورے خطے کی، وہ براہمن سوچ جو تھی وہ ہمیشہ سے کار فرما رہی تھی۔ چنانچہ بھارت نے پاکستان توڑنے کے لیے اس فضا کو جو آلریڈی مشرقی بنگالیوں اور مغربی پاکستانیوں کے درمیان موجود تھی، اس کو پوری قوت سے استعمال کیا، جس نے بنگال کے عوام کو خود اپنے مسلمان مغربی پاکستانی بھائیوں سے آزادی حاصل کرنے کی خواہش میں تبدیل کر ڈالا۔ چنانچہ 16 دسمبر 1971 کا
ایک انتہائی دلخراش واقعہ ثانیہ درپیش ہوا اور پاکستان سے علیحدگی اختیار کر کے ایک نئی بنگلہ دیش ملک بنا، نئی قوم بنی. اور ہندوؤں کے لیے لفظ بنگلہ دیشی یہ بھی ناقابل قبول ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، کیونکہ یہ متحدہ بنگالی قوم پرستی سے ایک الگ تشخص کا ایک عملی طور پہ مظہر بھی کہا جا سکتا ہے. اس پورے منظر نامے میں یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آزادی کی یہ دوبارہ خواہش بھی خوشامد اور موقع پرستی اور ذاتی مفاد کی خاطر اقتدار کے لالچ جیسی بیماریوں کا علاج نہ کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت بھارت کے حق میں ایک نرم گوشہ رکھتی ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی کچھ جسٹیفیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ذرا فوکس رہیں گے کہ بنگلہ آئیڈینٹی کا جو کرائسس ہے، جس میں بنگالی مسلمانوں کی جو مسلم شناخت کو ایک بڑے طریقے سے، بڑے ایک منفی طریقے سے اس کو بتدریج مسخ کرنے کی باقاعدہ شعوری کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں پس منظر میں وہی تاریخی براہمن سوچ بھی کار فرما ہے. اور اس چیز کو ناظرین آج دسمبر کے مہینے میں ہمیں اس چیز کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے، اور یہ اہم سوال بہرحال اٹھانا چاہیے کہ آخر بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی جو شناخت ہے اس کا اوریجن کیا ہے، اور کیا وہ مسلم دور حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سو کالڈ متحدہ بنگالی جو قومیت ہے وہ پھر کہاں پر فٹ ان ہوتی ہے. یہ ان سوالات پر میں آج کی اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا. آپ کی سماع خراشی کے لیے میں بہت ممنون ہوں، بہت معذرت بھی چاہتا ہوں اتنا آپ نے تحمل سے میری بات کو سنا. ناظرین، تاریخ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس میں کوئی بھی بات حتمی نہیں کی جا سکتی. میری آج کی گفتگو جو ہے وہ میرے مطالعے اور میرے مشاہدے کی بنیاد پر ہے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کچھ باتوں پہ اختلاف ہو، لیکن ہم ایک سلجھے ہوئے طریقے سے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اختلاف کو ایک باعث برکت بنانے میں ہم سب مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تبھی ہم حقیقت کی طرف آگے ہمارا سفر بہتر انداز سے جاری رہ سکتا ہے. یہی اسٹوریا ٹی وی اساطیر کا ایک مشن ہے، یہی اسٹوریا ٹی وی اساطیر کی ایک اسپرٹ ہے. آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز ایسٹ بنگال سیریز کے حوالے سے مزید آئندہ کچھ ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. غازی عبداللہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.